ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات نمبر 45 to 48 ڈسکس کریں گے، جو کہ سورہ انفال کا چھٹا رکوع ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے پہلے 5 رکوعات میں سورہ انفال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات پڑھے ہیں، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے کام کرنے اور بہت سے کاموں سے رکے رہنے کا وہ حکم دیا۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 45 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا مومنوں، کسی بھی طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا سامنا ہو، تمہارا مقابلہ ہو، فئۃً کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم شاید کہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، مراد حاصل کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کر کے کچھ ہدایات دی ہیں۔ اب وہ ہدایات کیا ہیں کہ کیونکہ یہ تو ہم نے جیسے کہ پہلے بھی پڑھا کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، تو بہت سی ہدایات جو مسلمانوں کو دی گئیں وہ میدان جنگ سے وہ ریلیٹ کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں حالات کیسے بھی ہوں، کیونکہ میدان جنگ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید کامیابی اب ان کے حصے میں نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں، نازک حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو کیا ہدایت کی ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں انہیں ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم۔ اب ثابت قدمی وہ ایک مومن کی وہ شان ہے۔ کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ سے منہ موڑے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، جنگ سے منہ موڑنا وہ ایک مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور ہر وقت ایک مومن کو اپنی کامیابی کا وہ یقین رہنا چاہیے اور اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور جو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں پر وہ ایک روحانی سہارے کی بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دنیاوی سہارے وہ تو عارضی ہیں، وہ تو کسی بھی وقت آپ سے چھن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک روحانی سہارے کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم ثابت قدم رہو، کیونکہ ثابت قدمی ہی ایک مومن کی شان ہے، جنگ سے پیٹھ پھیرنا ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، کہ جب تم میدان جنگ میں مشکل حالات میں ہو تو پھر تمہیں اس کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت میدان جہاد میں یاد کرتے رہنا اس کو کامیابی کی آپ کہہ لیں کہ ایک شرط قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا میدان جنگ میں کامیابی کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور یہی ہدایت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ آیت نمبر 45 میں دی ہے کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو یا کسی بھی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 46، آیت نمبر 46۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ،
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ بھی وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم نے 2 کام پڑھے، ثابت قدمی اور ذکر الہی، اور تیسری چیز اس میں اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں جس کے کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر ہم زندگی میں کبھی بھی ناکام جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کا میدان جنگ میں جس پر عمل کرنا جو ہے وہ یہاں پر جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ اب کس چیز سے منع فرمایا گیا ہے؟ آپس میں جھگڑنے سے، کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذہبا، اور جاتی رہے گی، ریحکم، تمہاری ہوا، اور جاتا رہے گا تمہارا اقبال۔ یہاں پر ہوا سے مراد تمہارا اقبال ہے، تمہارا مرتبہ ہے، کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ اب یہ چوتھی چیز جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میدان جنگ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو مشکل سے مشکل حالات بھی جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان جنگ جو ہے وہ آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ تو میدان جنگ کی جو سختیاں ہیں وہ انسان کے مزاج کو بھی متاثر کرتی ہیں، اس کی جو برداشت کی قوت ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور آپ کے رویے جو ہیں وہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ اور تھوڑا سا بھی اگر کسی کی کوئی بات ہے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک بات ہے اور وہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم صبر نہیں کرتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کو کیا حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ایسا اگر ہوگا تو پھر اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ مسلمانوں کو تو نہیں پہنچے گا۔ اگر وہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور جو ہے ہر وقت بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے تو اس سے دشمن کو فائدہ پہنچے گا، مومنین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور انہیں ناکامی اور نامرادی ہی ہوگی۔ تو اس لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کا جو دامن ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی یہ فرما دیا ہے کہ وہ صابرین کا مددگار ہے، کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باترن، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، احاطہ کیے ہوئے۔ اب یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 47 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں، اور ہدایت کیا دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح آپ لوگوں نے نہیں ہو جانا، کہ ان لوگوں کی طرح، کفار کی طرح، کہ جیسے وہ لوگ کفار کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کثرت تعداد پر غرور کرتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور کہ وہ اتنی تعداد کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو تم نے وہ حرکت نہیں کرنی جو کفار کرتے تھے۔ جہاد کے لیے نکلتے وقت تمہارا طرز عمل ان کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ فخر و غرور، اترانا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان کیا ہے؟ عاجزی۔ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ مومن کی جو طبیعت ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی ہی پسند ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہی حکم دے رہے ہیں کہ کافروں کی طرح اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہیں نکلنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ نکلنا ہے، کیونکہ کافر جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تو کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا ہے، لیکن ایک مومن کا مقصد اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ ایک مومن کا مقصد جو ہے، جہاد کا مقصد جو ہے وہ اس سے بالکل ڈفر کرتا ہے۔
ایک مومن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، نہ کہ دکھاوا ہے، نہ کہ ریاکاری ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا جو مقصد ہے وہ ذاتی فائدہ اور نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مومنین کا مقصد جو ہے وہ حق کی تبلیغ و اشاعت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ڈفر کرنے کا، اس کا ڈفرنس کو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ مومنین کو اپنا لڑائی کا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کفار کی طرح کا جو ہے رد عمل جو ہے وہ نہیں دکھانا چاہیے کہ جیسے وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور فخر و غرور کے ساتھ نکلتے ہیں، بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اور تمام لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے چھپا کر کچھ بھی کام نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَا، اگلی آیت جو ہے وَإِذْ زَيَّنَا، آیت نمبر 48 ہے، اور جب زینا آراستہ کر دکھائے، لہم انہیں، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، کنہیں راستہ کر کے دکھائے؟ کفار کو۔ اب جو اس آیت میں فردر اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اہم چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شیطان جو ہے میدان جنگ میں بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا، اور وہ وہاں پر کیوں موجود تھا؟ کیونکہ وہ کفار کو حوصلہ دے رہا تھا، ہمت دے رہا تھا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں آج کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وکالا، اور کہنے لگا، لا غالبا، نہیں غالب، لکم الیوم، تم پر کوئی آج، من الناسی، لوگوں میں سے، وانی، اور بے شک میں، جارن، پڑوسی ہوں، مددگار ہوں، رفیق ہوں، لکم، تمہارا۔ اب یہاں پر وہی بات ہو رہی کہ شیطان جب سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا تو وہ کفار کو حوصلہ دے رہا تھا، کیا کہتے ہوئے کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اس لیے تم بے فکر ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ لیکن فلما، پس جب، ترات الفئتان، آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، ناکسا، پھر گیا، علا، پر، عاقبیہ ہی، اپنی ایڑیوں پر، وکالا، اور کہنے لگا، انی، بے شک میں، بریئن، لا تعلق ہوں، منکم، تم سے، انی، بے شک میں، ارا، دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی، بے شک مجھے، اخاف، ڈر لگتا ہے، اللہ، اللہ سے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں پہلے کفار کے حوصلے بڑھا رہا تھا، انہیں کہہ رہا تھا کہ آج کے دن تم پر غالب نہیں آ سکتا کوئی، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ لیکن جب بدر میں لڑائی شروع ہوئی اور آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے اور وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن شیطان کو نظر آ رہے تھے، تو پھر ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کر جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور یہ ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر ان چیزوں سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے کہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر چیزوں سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے جو کہ صرف شیطان کو نظر آ رہا تھا لیکن انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں نہ پکڑا جاؤں، اس لیے عین وقت پر شیطان نے کیا کیا کہ وہ کفار کا ساتھ چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور اگر ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھیں تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمیں جو ہے وہ گناہ پر جو ہے وہ اکساتا رہتا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اب نیکسٹ ہے اس میں مشکل الفاظ، یہ اس کا ترجمہ اور اس کا ایکسپلینیشن تھی جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ اب ہم اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ یہاں پہ دیے گئے ہیں، لیکن بار بار میں آپ بچوں سے یہی کہوں گی کہ بیٹا آپ اس کا لفظی ترجمہ یاد کریں تاکہ کہیں سے بھی بورڈ میں کوئی بھی
ورڈ پوچھا جائے تو آپ کو اس کا میننگ آتا ہو. جسٹ خود کو جو ہے وہ ان کچھ الفاظ تک جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز مت رکھیں، بلکہ لفظی ترجمہ یاد کریں تاکہ ہم بورڈ پوائنٹ آف ویو سے اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ ایگزام میں اپیئر ہو سکے. اب اس کے ایکسرسائز میں جو ورڈز دیے گئے ہیں، فَاثْبُتُوا تو ثابت قدم رہو. یہ تو نہیں ہے، تو ہے، جس کے لیے ہم پس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو ثابت قدم رہو، فا کا مطلب ہے تو، اثبتوا ثابت قدم رہو. فتفشلوا بس تم ہمت ہار جاؤ گے. اب یہاں پر انہوں نے فا کا جو ترجمہ ہے وہ پس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی آپ تو لکھ سکتے ہیں، تو تم ہمت ہار جاؤ گے، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. باترن اتراتے ہوئے، جارون معاون و حمایتی، ترات آمنے سامنے ہوئی، ناکسا علی عاقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا. شیطانی کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ صرف میننگ پوچھا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو فردر ایکسپلین نہیں کریں گے. اب آتے ہیں اس کے کچھ مشقی سوالات پر. جیسا کہ ہم نے ترجمہ کرتے وقت بھی یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور اس میں السؤال الاول، پہلا سوال اگر ہم دیکھیں تو وہ سوال ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس رکوع کے حوالے سے اگر ہم اس سوال کا جواب دیکھیں تو یہ سوال جو ہے یہ ایز اٹ از بھی آپ کو بورڈ میں آ سکتا ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور سم ٹائم بورڈ میں صرف اتنا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سیکنڈ والا پارٹ وہ آپ سے نہیں پوچھتے، تو پھر آپ نے صرف وہی آنسر لکھنا ہے جتنا آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ صرف یہ پوچھیں کہ کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، تو پھر آپ پہلے والا پورشن نہیں لکھیں گے، آپ صرف جو ان کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا آپ وہی لکھیں گے. لیکن اگر دونوں دیے گئے ہیں تو پھر آپ مکمل جواب جو ہے وہ لکھیں گے. اب اس کا جواب کیا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے ثابت قدمی، ثابت قدم رہو. دوسرا ہے اللہ کو بہت یاد کرو. تیسرا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. چوتھا صبر سے کام لو. ٹھیک ہے، یہ 4 کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا. اور نہ کرنے کا حکم کن کاموں کا دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اور دوسری چیز اس میں ہے غرور و تکبر اور اترانے سے بچنا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا. السؤال الثانی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ شیطان کا رد عمل کیا تھا کہ شیطان جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا تھا، اور پہلے انہیں کیا کہہ رہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا مددگار ہوں. لیکن جب شیطان نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آنے والے فرشتوں کو دیکھا تو پھر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس کا رد عمل تھا فرشتوں کو دیکھ کر. السؤال الثالث، تیسرا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے. پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد حاصل کرو. جیسا کہ ہم نے ترجمہ کرتے وقت بھی اس کی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں، جن میں سے ایک ہدایت ثابت قدمی ہے، اور دوسری ہدایت اس میں کیا بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جنگ سے پیٹھ پھیرے، اس لیے میدان جنگ میں جو ہے وہ ثابت قدمی ضروری ہے. اور دوسری چیز دنیاوی اسباب پر بھروسے سے زیادہ روحانی سہارے پر جو بھروسہ ہے وہ زیادہ ضروری ہے. وہ روحانی سہارا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو ہم نے ہر وقت کثرت سے میدان جنگ میں یاد کرنا ہے. تو یہی 2 چیزیں ہیں جن کو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. اگلی آیت مبارکہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور آپس میں جھگڑا نہ کرو تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر کچھ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کچھ کاموں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کیونکہ ہم نے جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میدان جنگ وہ جگہ ہے جہاں پر سخت سے سخت حالات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس موقع پر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا بہت ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیں اس کی اطاعت کی جائے، اور آپس میں جھگڑا مت کیا جائے، کیونکہ اگر ہم آپس میں جھگڑا کریں گے تو پھر ہمارا دھیان جو ہے وہ ہمارے مقصد سے ہٹ کر آپس کے جھگڑوں کی طرف زیادہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس موقع پر جو ہے وہ ہمیں صبر و تحمل، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، صبر و تحمل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس آیت میں فرما دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر مشکل حالات میں صبر و تحمل جو ہے اس کا دامن ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باطنا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیط، احاطہ کیے ہوئے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو کفار مکہ کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کچھ سمجھا رہے ہیں کہ جب میدان جنگ میں آپ نے نکلنا ہے تو کفار کی طرح جو ہے وہ غرور و تکبر کے ساتھ اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے نہیں نکلنا، کیونکہ ایک مومن جو ہے اس کے جہاد کا مقصد دنیاوی شان و شوکت یا دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غرور و تکبر کرے، بلکہ اس کو عاجز ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی ہی پسند ہے۔ اور کفار جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ کفار کی طرح فخر و غرور سے، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے گھر سے نہیں نکلنا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکلنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے۔ تو یہ تو ہمارا تھا بیٹا آج کا لیکچر نمبر 2، جو کہ سورہ انفال کے رکوع نمبر 6 آیات نمبر 45 to 48 پر جو ہے وہ ہماری آیات مشتمل تھی۔ امید ہے کہ آپ سب بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ان آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ We all are with you to solve your problems. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو you can discuss with us. جزاک اللہ۔